السلام علیکم۔ جب ہماری امی ہمیں کہتی تھی نا، ہمارے گھر میں بہت زیادہ ریلیجس ماحول تھا کہ جو شادی شدہ آدمی ہوتے ہیں، میرڈ مین، ان سے آپ نے فری نہیں ہونا، کسی بھی کزن جو شادی شدہ ان سے آپ نے فری نہیں ہونا۔ تو ہمیں لگتا تھا کتنی دقیانوسی ہیں، ہم پہ شک کرتی ہیں، ہمیں کیا سمجھتی ہیں یہ۔ لیکن 2016 میں نے ایسی خبر پڑھی کہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے نا مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں ویسے بھی اتنی آزاد خیال نہیں ہوں، لیکن یہ خبر اتنی دردناک تھی کہ میرے جو ہے نا وہ چھکے چھوٹ گئے، مطلب آپ کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو گئے۔ اب ایک لڑکی تھی صبا خان، 27 سال کی، اس نے اپنی بہن 34 سال کی سائمہ خان کو 26 سے زیادہ دفعہ اسٹیبنگ کر کے قتل کر دیا۔ اور ریزن کیا تھا کہ اس کا سائمہ کے میاں کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا۔ جب افیئرس کی بات ہوتی ہے نا، تو ہماری ایک مینٹالٹی ہوتی ہے پاکستانی، اسپیشلی اسے میں نے بہت مشکل سے ختم کیا ہے کہ ہم نا عورت کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آدمی بھی بہت ذلیل تھا۔ مطلب وہ شادی کر کے آیا تو اس وقت یہ لڑکی بچی ہوگی، ٹھیک ہے، 11 سال پہلے، تو اس نے اس کو ہاتھوں پہ ڈال لیا۔ وہ پہلے اس نے پیار سے ہی ڈالا ہوگا ڈیفینیٹلی، قریب، اور گھر والوں نے بھی کوئی جو ہے نا وہ اس کو اہمیت نہیں دی کہ بھئی بہنوئی بچی سے اتنا زیادہ کلوز کیوں ہے۔ آہستہ آہستہ جو ہے بہنوئی بچی سے سیکشولی کلوز ہوتا رہا، اس کو جو ہے فزیکلی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کام کرتا رہا، اور اپنے بھی 4 بچے پیدا کیے اس نے۔ اتنی بغیرتی، تو آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی جو بچی تھی اس کو خراب کیا۔ تمہیں ایک گھر والوں نے ٹرسٹ کر کے بلایا، تم داماد ہو، تو تم بھائی کسی اور لڑکی کو کیسے خراب کر سکتے ہو؟ اور مجھے پتہ ہے جب انسان جوان ہوتا ہے نا، تو یہ جوانی کا نشہ اتنا زیادہ پاگل کر دیتا ہے انسان کو کہ اس کو صحیح اور غلط کی کوئی تمیز ہی نہیں رہتی۔ میں یہاں لڑکی کی سائڈ نہیں لے رہی، لیکن ان کی جو ہے پراپر ایک ویڈیو چیٹ ہسٹری تھی، ان کی ٹیکسٹ چیٹ ہسٹری تھی، اور وہ ساتھ سوتے تھے، اور پھر تو ساتھ مل کے بڑی بہن کو برا بلا کہتے تھے۔ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کیا گھر والوں کو اتنے سالوں میں کوئی ہنٹ نہیں ملی۔ اور جو سائمہ کا میاں تھا صبا، اس کے ساتھ پریگننٹ بھی ہو گئی تھی، اور اس نے وہ بچہ بھی جو ہے وہ ٹرمینیٹ کرائی پریگننسی۔ اچھا، اس کے بعد نا جب یہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اچھا ہمیشہ ہم جوائنٹ فیملی کو برا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بہت سارے داماد بھی جو ہے نا وہ سسرال میں رہتے ہیں۔ اور یو کے میں ایسے انسیڈنٹ پاکستانی فیملیز میں بہت بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگ چھپا لیتے ہیں، لیکن بہت گندے گندے واقعات یہاں پہ ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ پاکستان میں رہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور انسیڈنٹ تھا کہ اس میں جو بہو تھی، لڑکے کی بیوی، اس نے داماد کے ساتھ، یعنی گھر والوں کے جو داماد تھا اس کے ساتھ افیئر چلا لیا، ڈیورس دے دی، اور اس کے بعد جو ہے جب لڑکے نے دوسری شادی کی تو وہ کیونکہ داماد کی بیوی تھی، داماد کی پہلی بیوی نے ڈیورس نہیں لی تو وہ گھر آتی تھی، تو جو اب لڑکے کی سیکنڈ وائف تھی وہ اس کی وجہ سے انکمفرٹیبل ہو جاتی تھی۔ خیر، ہم اس کیس پہ دوبارہ آتے ہیں۔ تو مجھے جب میں نے یہ کیس پڑھا، 2016 کی بات ہے، میں ایسے کانپ گئی تھی اندر سے، کیونکہ مطلب میرے بہنوئی ہیں، میں نے کبھی ان سے زیادہ بات نہیں کی کیونکہ بس سلام دعا ٹھیک ہے، میری بہن ہے، اور جو ہے میرے میاں سے وہ بھی سلام دعا آپ کیسے ہیں 10 سیٹ۔ کبھی ہم نے بہت زیادہ فری ہو کر بات ہی نہیں کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پسند ہی نہیں کیا جاتا۔ اچھا، جو وہ آدمی تھا اس کا میاں، اس نے جو عورت مر گئی، اس نے یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا میں دونوں بہنوں سے ایک ساتھ شادی کر سکتا ہوں، اور صبا جو تھی اس نے بہت دفعہ اپنے جو ہے بہنوئی تھا جو اس کا عاشق تھا یا جو اس کا افیئر چل رہا تھا، اس سے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ اس کو طلاق دے دو یا اس کو مار دو۔ اس کے بعد صبا نے جو ہے ہٹ مین ہائر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے جو ہے ایک دن اسے اتنا غصہ آیا کہ اس کی بہن کے 4 بچے تھے، یعنی میں کہتی ہوں کہ یہ بغیرتی کی کیا انتہا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ سائمہ کے ساتھ سو رہا تھا، اس سے 4 بچے اس نے پیدا کیے، لیکن وہ اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ افیئر چلا رہا تھا، اور سارے گھر والے کون سا نشہ کر کے سو رہے تھے، مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا۔ میری امی حالانکہ وہ اتنی سادی تھیں، لیکن وہ اتنی زیادہ نظر رکھتی تھیں کہ بچے کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے نہیں بات کر رہے، کہاں جا رہے۔ اگر بہنوئی ہے یا کوئی اور کزن ہے یا کوئی دیور ہے تو پلیز اس کے ساتھ آپ لمٹ میں رہا کریں، کیونکہ جب آپ لوگ لمٹ کراس کرتے ہیں نا تو نہ صرف آپ اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ اب یہاں اس عورت نے، جو صبا نے، اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا ایک آدمی کے لیے۔
وہ سگی بہن جو تھی اس کے 4 بچے تھے اور سب سے چھوٹا بیٹا 1 سال کا تھا. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیٹیل تو خبر میں نہیں تھی کہ کسٹڈی بچوں کی باپ کے پاس رہی، لیکن میرے خیال میں تو ایسے باپ کے پاس بھی کسٹڈی نہیں رہنی چاہیے بچوں کی، کیونکہ کس قدر شدید گندا انسان ہے وہ، جس نے اپنی سگی سالی کو نہیں چھوڑا. کیا وہ اپنی بچوں کو چھوڑے گا؟ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کرے گا. تو ایسے آدمی کے پاس تو بچے رہنے ہی نہیں چاہیے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اتنا کوئی ذلیل آدمی تھا کہ اس نے جو ہے اپنی اوپر ساری جو ہے نہیں لی کہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ ساری ذمہ داری اس کی ہے، اس نے قتل کیا. لیکن جب اس کے فونز وغیرہ سارے ٹیکسٹ وغیرہ پڑے گئے تو اس سے سیکشول ریلیشن بھی ہوا. اور اچھا جب وہ رشتے آ رہے تھے چھوٹی بہن کے لیے، وہ رشتے بھی نہیں ہونے دیتا تھا. مطلب اگر بھائی تجھے اسے چھوڑنا تھا تو اس کے رشتے کیوں خراب کر رہا تھا؟ اور وہ لڑکی کو اس نے اتنا زیادہ ہاتھوں پہ لیا ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی تھی. اس نے جب اپنی بہن کو قتل کرنے کا ایکسٹریم جو ایکٹ کیا تو مطلب آپ سوچیں اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی. اور یہاں پار اس نے اپنی بہن کو کہا کہ تمہارے بچے کی طبیعت خراب ہے. بہن جلدی جلدی میں گھر آئی. جو سائمہ تھی وہ کیئر ورکر تھی، تو یہ دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی چھری لے کے. اس نے چھری کے پے در پہ وار کیا اس کے اوپر. مطلب 68 دفعہ اس نے اپنی بہن کے اوپر چھری چلائی، اور ایسے چھری چلائی کہ پیٹ سے چھری وہ اوپر لے کے گئی اور سینے سے لے کے حلق تک جو ہے حلق تک نرخرا اس کا کاٹ دیا. پوری چھری اپور ڈائریکشن میں چلائی. اور اتنی زیادہ مطلب وہ اگر آپ تصویریں دیکھیں تو سائمہ بڑی دبلی پتلی ہے، اور اس کی چیخیں جو ہیں جب اوپر اس کے بچے سو رہے تھے، مطلب آئرن نہیں دیکھے. اور یہاں انگلینڈ میں چھوٹے گھر ہوتے ہیں، بچے اوپر سے آئے اور بڑی بیٹی نے آواز دے کے پوچھا کہ کیا تم میری ماں کو قتل کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم اوپر واپس چلی جاؤ. تو جب ہمسایوں نے چیخیں سنی اس کے بعد اس نے وہ ساری جو چھریاں تھیں وہ بن بیگ میں چھپا کر جو ہے وہ بند کر کے چھپا دی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے انہوں نے پولیس کو فون کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے چوری ہو رہی تھی جو کہ غلط ہو گئی اور میری بہن مر گئی ہے. اب ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلامک تعلیم ہوتی تو بھی ایسا نہ ہوتا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی کیا کچھ نہیں ہو رہا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ مطلب مجھے یاد ہے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری دوست نے کہا میری بیٹی پیدا ہوگی تو میں پاکستان چلے جاؤں گی، میں یہاں نہیں رہوں گی. تو میں نے اسے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم پاکستان چلی جاؤ یا دنیا میں سے کہیں بھی چلی جاؤ، اگر کچھ ہونا ہوتا ہے تمہارے بچوں کی تربیت جو ہے وہ تم نے خود کرنی ہوتی ہے. صحیح کیا غلط کیا ان کو بار بار تم نے خود بتانا ہوتا ہے. تو اب تو پاکستان کا حال بھی ہمارے سامنے ہی ہے. تو میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ وہ یہ یہاں تھی تو اس وجہ سے اس نے یہ کیا. یہ انسان کہیں بھی ہو کیسا بھی ہو وہ کر سکتا ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی حدود جو ہیں اپنی باؤنڈریز یاد رکھنی چاہیے. کس سے فری ہونا ہے کس سے فری نہیں ہونا ہے. کیونکہ جب ایک دفعہ آپ آدمی اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو میری امی کہتی تھی تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے. تو وہ جو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے کہ اتنی ٹینشن ہوتی تھی کہ میں آج تک جو ہے کسی بھی آدمی سے فری ہو کے بات نہیں کر سکتی. آئی ایم لائک ویری ریزروڈ اباؤٹ اٹ. اور مجھے کافی یہ بات ذہن میں گھومتی رہتی ہے اگر میں اکیلی بھی جاؤں گی کسی سے فری ہو کے بات نہیں کرنی، کسی سے فری ہو کے بات نہیں کرنی. اور یہ کوئی میری پرسنالٹی کی کمزوری نہیں ہے. میرے خیال میں یہ میری پرسنالٹی کی جو ہے نا اسٹرینتھ ہے کہ میں جو ہے غیر لوگوں سے زیادہ فری نہ ہوں اپنی ہی فائدے کے لیے. کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں نا شیطان جو ہے وہ آپ کی رگوں میں خون کی طرح بہہ رہا ہے. وہ آپ کو کبھی بھی بہکا دیتا ہے. آپ مطلب کوئی بھی انسان دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا مضبوط ہوں کہ میں جو ہے نا کوئی بھی لڑکی دیکھوں گا تو میں تو بدلوں گا نہیں، یا میں جو کوئی بھی لڑکا دیکھوں گی میں بدلوں گی نہیں. انسان بدل جاتا ہے اور یہی حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو آج کل ابھی تو ہم نے بہت سارے پچھلے ہفتوں میں قتل کے کیسز دیکھے جس میں میاں بیوی مطلب موسٹلی بیویوں نے نئے نئے میاں کو قتل کر دیا. تو انسان بہک جاتا ہے اور اس سے انسان کو معافی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ میاں اپنا جو ہے کرم رکھے، آپ کو بہکنے سے بچائے، اور اپنی طرف سے جو ہے نا غیر آدمیوں سے آپ کو فری نہیں ہونا چاہیے، زیادہ منگل نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ یہ میری بات سن کے ہنس رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو جرائم کی دنیا ہے وہ اسی لیے پنپ رہی ہے کیونکہ جو
غیر شرعی تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں نا جب ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنی لمٹ بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا دل کر رہا ہے نا تو یہ ٹھیک ہے، پھر چاہے ہمیں کسی کو مارنا پڑے، طلاق دینی پڑے، گھر توڑنا پڑے، ہم کیئر نہیں کرتے. خود غرض ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، وہ بندہ مجھے چاہیے تو میں اس کے لیے کچھ بھی کر لوں گا یا کچھ بھی کر لوں گی. تو یہ جو ذہنیت ہے نا، یہ بہت زیادہ جو ہے نا انسان کو جرم کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں نے کہا تھا کہ لمبی نہیں ہوگی لیکن ہو گئی. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ کی جو بنائی ہوئی لمٹس ہوتی ہیں نا ان کو بھولیے مت، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. اور ماں باپ بھی جو ہے وہ نظر رکھیں کہ ان کے بچے کس سے فری ہو رہے ہیں. بعض دفعہ جو ہے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پیار ہے، گھر کا بچہ ہے، لیکن یہ چیزیں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو خراب کرتی ہیں، ڈسٹربنس پیدا کرتی ہیں. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ. جب انسان اپنی لمٹ اور باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے نا تو اس طرح کے بہیمانہ قتل سامنے آتے ہیں. تو اپنی باؤنڈریز کو یاد رکھیں، اپنا باؤنڈریز کراس نہ